أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أراد الله أن يذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار صحیح بات کرنے کی اور صحیح بات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اس مجلس کو، دیگر مجالس عزا کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں، محمد و آل محمد کے بارے میں ہماری معرفت اور ہماری بصیرت میں اضافے کا سبب قرار دے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس تھوڑا سا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند کرو. آپ عزیزان کی خدمت میں قرآن کریم کی سورۃ الصف جو 28ویں پارے میں سورۃ الجمعہ سے پہلے ہے، سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 اور 11 تلاوت کی. پہلے ان آیات کا سادہ لفظوں میں ترجمہ بیان کروں، اور پھر ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی کا جو تقاضا ہے ان لوگوں سے جو خود کو مومن قرار دیتے، باقیوں سے نہیں، ہر اس شخص سے کہ جو خود کو مومن سمجھتا ہے، وہ تقاضا اور وہ حکم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 10 میں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں،
علی تجارت، ایک تجارت کے بارے میں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ آیت نمبر 11، اس تجارت کا بیان۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، بہترین ہے، اگر تم علم رکھتے ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ان آیات کو بیان کرنے سے قبل، ان کے پیغام پر تدبر، غور کرنے سے قبل آپ کی خدمت میں وہ بنیادی بات عرض کر دوں، اپنے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو ابھی آغا ذکر فرما رہے تھے، کہ یہ بات یاد رکھیے، ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر مسلمان کو، لیکن خاص طور پر خود کو مکتب اہل بیت کے پیروکار کہنے والوں کو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اور وہ بات وہی ہے جس کو ہم حدیث ثقلین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جو حدیث ثقلین کو اچھی طرح سمجھ لے، یا تو یہ ہے کہ مانے ہی نہ، حدیث ثقلین ہے ہی نہیں، اور اگر مانتا ہے تو پھر اس حدیث کی اچھی طرح سمجھ اس کو دین کے نام پر کی گئی غلط باتوں سے نجات عطا کر دے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے ممبر سے اوورآل بات کروں، مجموعی طور پر بے تحاشا غلط باتیں بھی ہوتی ہیں اور جھوٹ بھی بولا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہستی کے فضائل کے نام پر دوسری ہستی کی توہین کی جاتی ہے۔ بعض اوقات مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے نام اور اس نے تو، کرنے والے نے تو اپنی فیس لے لینی ہوتی ہے بعد میں، لیکن افسوس عوام کی دین کی سمجھ پر ہوتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں یہ فضیلت بیان ہوئی ہے، توہین پر ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال آئے تو میں آپ کو مثال دے دوں۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک اسی پنجاب کے مشہور اہل منبر نے اپنے تئیں مولا علی کی فضیلت عوام کو بیان کی، اور اس فضیلت میں بدترین توہین اللہ کے نبی کی کر دی۔ کیا کہا اس نے کہا کہ میں ایک مثال سے تمہیں سمجھاتا ہوں کہ مولا علی کا مقام کتنا بلند ہے۔ اس نے کہا کہ تم لوگ جب اپنے گھر میں کوئی جشن کرتے ہو، مہمان بلاتے ہو، تو اگر مہمان زیادہ ہو جائیں
اور اندر جگہ کم ہو جائے تو پھر تم کیا کرتے ہو؟ جو تمہارے قریبی ہوتے ہیں مہمانوں میں سے، جو تمہارے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تمہاری نظروں میں زیادہ اہم ہوتے ہیں، ان کو تم آگے بٹھاتے ہو، اندر بٹھاتے ہو، اور دوسروں کو تم باہر بٹھاتے ہو۔ ایسا ہی ہوتا ہے عام طور پر۔ اب نتیجہ کیا لے رہے؟ کہہ رہے یہاں سے میرے مولا علی کا مقام دیکھو کہ جب معراج پہ اللہ نے بلایا، علی کو اندر بٹھایا، رسول کو باہر بٹھایا۔ حق یہ بنتا تھا کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اس کی خبر لیتے وہاں پر، لیکن اٹھ کے کھڑے ہونے کی جگہ انہوں نے نعرہ حیدری لگا دیا۔ تو اس طرح کی متعدد مثالیں میں نے ایک آپ کی خدمت میں عرض کی۔ حدیث ثقلین نے کیا بتایا؟ بہت بنیادی باتیں اس میں۔ ایک تو یہ بتایا، پہلی بنیادی بات، کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد دو چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں۔ ثقلین، ایک فرمایا اللہ کی کتاب تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور دوسری میری عطرت، میرے اہل بیت۔ یہ دو چیزیں ہوگی۔ پھر ہرگز یہ نہیں فرمایا ان دونوں میں سے جس پہ تمہارا موڈ بنے اس کو تھام لینا، دوسرے کو نہ بھی تھامو تو کچھ نہیں ہوتا۔ فرمایا جب تک تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ آپ الفاظ پہ غور کریں، ما ان تمسکتم بہما، اردو میں اس کا ترجمہ بنے گا کیا؟ جب تک، نہ کہ جب دل کیا تھام لیا، جب دل کیا چھوڑ دی۔ جب تک تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ گارنٹی دی، ضمانت دی، لیکن کس کی ہدایت کی گارنٹی دی؟ ایک کو تھامنے والا یا دونوں کو تھامنے والا؟ جی، دونوں کو تھامنے والا۔ ہم نے کیا کیا ہوا سوچ کے بتائیے گا۔ دونوں کو تھاما ہے یا ایک کو؟ ظاہر ایسی باتوں پہ بولنے کا بھی دل نہیں کرتا۔ بہت سنگین معاملہ ہے۔ جتنے مرضی ذاکر مولانا آپ کو جنت کی ٹکٹیں دیتے رہے، فضول ہے۔ جب کمپنی کی گارنٹی ختم ہے تو کسی دوسرے کی مجال ہی کوئی نہیں۔ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آیت اللہ سیستانی سے ملاقات کی توفیق ملی، تو میں نے ان سے عرض کی کہ آقا جان، میں قرآن مجید کا درس دیتا ہوں، تو آپ چند جملے مجھے اگر قرآن کی اہمیت کے بارے میں بول دیں، تو کیونکہ آپ کی عقیدت اور محبت اللہ نے بے شمار دلوں میں ڈالی ہے، تو میں آپ کی بات مومنین کو نقل کیا کروں گا، کوٹ کیا کروں گا۔ تو انہوں نے 3 جملے بولے، بلکہ 4۔ پہلا جملہ یہ بولا کہ دین اسلام کی بنیاد قرآن پر کھڑی۔ دین اسلام کی بنیاد قرآن ہے۔ بغیر بنیاد کے عمارت بناتے دیکھا کسی کو؟ بہت زیادہ سیاح ہوگا جو بغیر بنیاد کے ہی عمارت کھڑی کر۔ دوسرا جملہ،
فرمایا اللہ کے رسول کا اصل کام، بنیادی ترین کام لوگوں کو اللہ کا قرآن بتانا تھا۔ قرآن اللہ کا میسج ہے، پیغام ہے، تو بنیادی ترین ذمہ داری یہ قرآن پہنچانا تھا۔ باقی چیزیں اسی قرآن کی وضاحتیں اور اس کی تفصیلات تھی، اس کی باتوں کی بنیاد یہ تھی۔ 2 جملے ہو گئے۔ تیسرا جملہ فرمایا کہ اللہ کے نبی کے بعد ائمہ اہل بیت کی بنیادی ترین ذمہ داری یہی قرآن بتانا تھی، وہ بھی کیوں نہ۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت اسوہ حسنہ ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اور چوتھا جملہ یہ فرمایا کہ وہ عالم جو محمد و آل محمد کا پیروکار ہے، اس کی بھی بنیادی ترین ذمہ داری لوگوں کو قرآن بتانا ہونی چاہیے۔ ہے یعنی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری محافل میں قرآن مجید کے بیان کو اہمیت، بلکہ ایسا ہو گیا کہ جو زیادہ قرآن بیان کرے وہ عجیب سا لگتا ہے۔ قرآن بیان کرو تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ اہل بیت کا ذکر نہیں کرتا، لیکن اہل بیت کا ذکر کرتے رہو، قرآن کی بات ہی نہ کرو، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا، کمی کا احساس نہیں ہوتا۔ اور بعض لوگ بڑے انٹیلیجنٹ ہیں۔ چند سال پہلے کراچی میں محرم کا پہلا عشرہ پڑھ رہا تھا، تو اس میں وہ امام بارگاہ والوں نے لائیو کرتے تھے، تو کسی نے ایک مجلس کے نیچے کمنٹ کیا میرے بارے میں۔ کمنٹ تو اس نے مخالفت میں کیا، لیکن وہ کمنٹ ایسا تھا کہ میں نے اگلے دن مومنین سے کہا وہیں امام بارگاہ میں، کمنٹ بتایا ان کو، آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دعا کریں کہ جب اللہ میرے لیے دعا کریں کہ جب اللہ قیامت کے دن مجھے قبر سے نکالے، باہر دوبارہ زندہ کرے، تو اس بھائی کا کمنٹ میرے ماتھے پہ لکھا ہو۔ وہ کمنٹ کیا تھا؟ وہ کمنٹ یہ تھا کہ شیعہ قوم اس دھوکے باز مولوی سے ہوشیار رہے۔ کچھ سے کیا دھوکہ دیتا ہوں میں؟ یہ مجلس کی آڑ میں درس قرآن دیتا ہے، مجلس کی آڑ میں دھوکہ چیک کیا آپ نے؟ اتنا بڑا فراڈ، مجلس کا نام لے کر درس قرآن۔ ویسے جب فضائل بیان کیے جائیں تو بڑا نعرہ لگائیں گے اس بات پر کہ قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ممبر سے قرآن بیان کیا جائے تو کبھی یہ کمنٹ کر کبھی کہیں گے یہ قرآن ممبر کا موضوع نہیں ہے، یہ مسجد کا موضوع ہے، مسجد میں جا کے پڑھاؤ۔ یہ بات حضرت جبرائیل نے بتائی ہے ان کو کہ ممبر پر درس قرآن، آیات قرآن بیان، صلوات پڑھے محمد والا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا دوسری اہم بات قرآن اور اہل بیت کے بارے میں، فرمایا قرآن اور میری اطرت میرے اہل بیت ابداً ہرگز کبھی ایک دوسرے سے الگ اور جدا نہیں ہوں۔ الگ اور جدا نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ان کی باتیں تو میں الگ الگ نہیں لگیں گی، ان کی باتیں الگ نہیں ہوں گی۔ سوال، اگر الگ لگیں تو پھر اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا متعدد احادیث میں، اور ائمہ اہل بیت نے بھی اسی پہ تاکید فرمائی۔ فرمایا جب بھی تم ہمارے نام سے کوئی بات سنو،
ہمارے نام سے بیان کی جا رہی، لیکن جو بات اللہ نے قرآن میں کی ہوئی ہے اس کے برعکس ہو، اس کے خلاف ہو، تو یہ نہیں فرمایا آیات کو چھوڑ دینا اور اس کو پکڑ لینا، فرمایا یہ مخالفت علامت ہوگی کہ کسی نے ہمارے نام پہ جھوٹ بولا ہے، ہم اپنے رب کے کلام کے خلاف بات نہیں کرتے۔ یہ معنی ہے قرآن اور اہل بیت کے ہرگز کبھی بھی جدا نہ ہونے کا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور نقطہ اور پھر ان آیات کی طرف ہم آئیں۔ اس وقت زمانہ غیبت کے بارے میں بنیادی طور پر شیعہ قوم میں دو نظریات پائے جاتے ہیں۔ میں یعنی موٹی موٹی بات بیان کر رہا ہوں تاکہ دونوں الگ الگ نظر آ جائیں، سمجھ میں آ جائیں۔ زمانہ غیبت کبریٰ، جب تک امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف نہیں لاتے، ایک نظریہ کیا ہے کہ جب تک امام نہیں آتے ہم نے ان کا انتظار کرنا ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، دونوں کہتے ہیں انتظار کرنا ہے، لیکن دونوں کے انتظار کے مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے انتظار کا معنی یہ ہے کہ جب تک امام نہیں آتے تو شیعوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ کسی ظلم کے، کسی ظالم کے خلاف کوئی قیام نہیں کریں گے، باطل ہے، جو مرضی ہوتا رہے معاشرے میں، قیام، جد و جہد، کوشش نہیں کریں گے۔ اس نظریے کا ریفرنس بھی احادیث سے ہی دیتے ہیں احادیث، روایات ہیں، بہت توجہ فرمائیے گا۔ اس کے مد مقابل دوسرا نظریہ وہ بھی یہی ہے کہ انتظار کرنا، لیکن ان کا انتظار کچھ نہ کرنے کے معنی میں نہیں ہے، ظلم کے خلاف اور ظالم کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس دنیا پر دین اسلام کا مکمل غلبہ امام کے آنے کے بعد ہی ہوگا، لیکن امام کب آئیں گے؟ جب ایک آمادہ اور تیار قوم وجود میں آئے گی۔ امام کی ہیلپ، مدد فرشتوں نے اتر کر نہیں کرنی، لوگوں نے امام کے ساتھ مل کر باطل سے لڑنا ہے۔ لہٰذا انتظار کے زمانے میں اپنے آپ کی تربیت کریں ظلم اور ظالم کی مخالفت کرنے کی۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کہے میں فوج میں بھرتی ہو گیا ہوں اور اس کے افسر اسے کہیں کہ بس بھرتی ہو گئے ہو، تنخواہ لیتے رہو، بونس لیتے رہو، ترقیاں ہوتی رہیں گی، آرام سے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو، ٹھیک ہے، اور جب جنگ ہوگی تمہیں بلا لیں گے۔ کوئی فوج دنیا میں ایسی ہوتی ہے؟ بولے، پہلے دن سے ہی کہتے ہیں چل آ جا میدان میں، کہ نہیں کہتے؟ ٹریننگ کرتے ہیں، اس کی تربیت دیتے ہیں۔ کون سا آج دنیا میں شعبہ ہے جو بغیر تربیت کے بندے کو کرسی پہ بٹھا دیتا ہو؟ یہ جو آپ اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ڈگریاں لیتے ہیں، یہ ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ اس ڈگری کی بنیاد، ڈگری کیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس قابل ہے
اس نے پڑھا ہے، محنت کی ہے، اور اب اس کو اس جگہ پر بٹھا دو ذمہ داری پر، اس کے بغیر ہوتا ہے کوئی؟ صرف 2 نمبر سفارشی اور رشوتی ہوتے ہیں جو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں آمادہ رہنا چاہیے، خود کو میدان میں سمجھنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ امام زمانہ آئیں، مثال دے رہا ہوں، اور کہیں کہ چلو میری گاڑی ڈرائیو کرو، سر جی ہم تو انتظار کر رہے تھے، سیکھی کوئی نہیں، آپ پھونک مار کے معجزہ کر کے سکھا دیں۔ اللہ کے نبی کو بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی جب جنگ درپیش ہوتی تھی باقاعدہ تربیتی کیمپ لگاتے تھے۔ اہل شام کے ساتھ جب جنگ تھی، مولا نے کوفہ کے باہر نخیلہ کے مقام پر پورا تربیتی کیمپ لگایا ہوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ایویں ہی بندے اٹھا کے لے جاؤ۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ داعش نے جب عراق پر حملہ کیا اور دھڑا دھڑ بہت سارے علاقے قبضے میں لے لیے، اور آیت اللہ سیستانی نے جب دفاع کا فتویٰ دیا، تو ایسا نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے سارے میدان میں پہنچ گئے، مارے جاتے بے موت۔ پہلے ان کی ٹریننگ کی گئی، تربیت کی گئی۔ جس ماحول کو فیس کرنے کی عادت نہیں ہوتی، آشنا نہیں ہوتا، مانوس نہیں ہوتا، وہ وقت آنے پہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا۔ یہ 2 نظریات ہیں، وہ بھی انتظار کا مفہوم ہے، یہ بھی انتظار کا مفہوم ہے۔ ان میں سے کون سا صحیح ہے؟ روایات آپ کو دونوں کے بارے میں مل جائیں گی۔ روایات آپ کو یہ بھی مل جائیں گی کہ کوئی قیام نہیں کرنا، بس تقیے میں رہنا ہے تم نے۔ اور روایات آپ کو یہ بھی مل جائیں گی کہ جب کوئی بندہ آ کے امام سے پوچھتا ہے کہ آپ قیام کیوں نہیں کرتے، تو امام کبھی ایک ریوڑ کی طرف بکریوں کے اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں اتنے بھی مخلص مل جائیں تو ہم قیام کریں گے۔ یہ ان کا درد ہے، اور وہ ضرور قیام کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ظلم کے خلاف قیام کا حکم دیا ہے، اور اس حکم کو سسپینڈ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما دے۔ غیبت کبریٰ کب سے شروع ہوئی؟ کتنے 100 سال گزر چکے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ شیطان نے اپنے پلان کو سسپینڈ کیا، شیطان نے اپنے لشکر سے کہا ہے، اللہ کے مخالفوں سے شیطان نے یہ کہا ہے کہ امام مہدی کے آنے تک یہ انتظار کریں، تم بھی چھٹی پہ چلے جاؤ، تم بھی صرف کوئی گیدرنگز کر لیا کرو، وہاں لنگر کر لیا کرو، کیک شیک کاٹ لیا کرو، لیکن آرام کرو، جب امام مہدی آئیں گے تب ہم لڑیں گے، تب ہم ایکٹیو ہوں گے۔ کہا ہے اس نے؟ نہیں، وہ تو فل ایکٹیو ہے، پوری دنیا میں ایکٹیو ہے۔ چاہے میدان جنگ دیکھ لیں، البتہ میدان جنگ صرف بندوقوں والا میدان جنگ نہیں ہوتا، یہ تعلیم کا میدان بھی میدان جنگ ہوتا ہے، اقتصاد کا میدان بھی میدان جنگ ہوتا ہے۔ وہ تمام شعبے جن میں آگے نکل جانے کی وجہ سے آج مغرب مسلط ہے پوری دنیا پر، وہ سارے میدان جنگ ہیں اگر کوئی سمجھے تو۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو جہاد کا لفظ ہے، یہ اس کا معنی صرف جنگ نہیں ہوتا بندوقوں اور تلواروں والی۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش، لہٰذا اپنی ناجائز خواہشات کے خلاف لڑنے کو جہاد اکبر کہا گیا۔ جہاد اکبر چونکہ یہ ختم ہی نہیں ہوتا، ہر وقت جاری رہتا ہے، نہ یہ چپ کرتا ہے بیٹھتا ہے، جسے نفس امارہ کہتے ہیں، ہر قدم پر کہتا ہے اللہ کی نافرمانی کر، بڑا مزہ آتا ہے۔
حلال میں گزارا نہیں ہوتا، حرام کھا لے کوئی نہیں، پھر زیارتیں کر لینا۔ مولوی صاحب نے بتایا زیارت کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عمرہ کر لے، حج کر لے، پیکج دیے ہوئے۔ جبکہ دین نے اس سے لڑنے کو جہاد اکبر کہا۔ جو جنگ، بندوقوں والی جنگ ہوتی ہے، وہ چند دن رہتی ہے، چند مہینے رہتی ہے، چند سال ہو سکتا ہے رہے، مثال کے طور پر۔ لیکن یہ جنگ جو اپنے اندر کے ساتھ ہے، یہ تو جب سے انسان سمجھ بوجھ والا ہوتا ہے تب سے لے کے مرنے تک رہتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ تو ہر وقت کی جنگ ہے۔ جہاد کا معنی وسیع ہے۔ آپ کا تعلق مثلا فوج سے ہو، وہ فوج جس کا ایجنڈا وہی ہو جو اللہ نے دیا ہے۔ آپ کا تعلق نظام تعلیم سے ہو، آپ استاد ہیں، کچھ ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کوئی جاب کرتے ہیں، اپنے میدان میں جس شعبے سے، زندگی کے جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے، اس شعبے میں اللہ کے تو ائمہ اہل بیت اور ان سے بھی اوپر اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ جب دو چیزوں میں فیصلہ کرنا ہو کہ کون سی صحیح ہے کون سی غلط، تو سب سے پہلے، کہیں اور سے پوچھنے سے پہلے، سب سے پہلے ان دونوں کو اللہ کی آیات کے سامنے پیش کرو۔ جو تمہیں آیات قرآن کے یعنی اللہ کی بات کے مطابق لگے وہی حق ہوگا، اور جس سے اللہ کی آیات کی خوشبو ہی نہ آتی ہو وہ حق نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب میں آیات کی طرف آ رہا ہوں۔ سورۃ الصف آیت نمبر 10 اور 11۔ البتہ میں کہانی ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، ایک دفعہ تکرار کر دوں جلدی سے۔ اے ایمان والو، ان دو آیات میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے ایمان والو، کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، غور فرمائیں، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے۔ کیا ہے وہ تجارت؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا معنی میں نے بتا دیا، وسیع۔ اگر زمانہ جنگ ہو تو پھر وہ جہاد ہے، لیکن اگر بندوقوں، توپوں، ڈرونز، میزائلوں والی جنگ نہ ہو رہی ہو تو جس شعبے سے آپ کا تعلق ہے اس میں امت کو، مسلمانوں کو، دین والوں کو سب سے آگے بڑھانے کی کوشش، یہ جہاد ہے۔ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہنر کے میدان میں، جس شعبے میں بھی آپ ہیں، نیت کیا ہو کہ اللہ ایک مسلم کو، ایک مومن کو اس شعبے میں سب سے آگے دیکھنا چاہتا ہے۔ البتہ ظاہر ہے بے ایمانی کا شعبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی فراڈیا لوگوں کو ٹھگنے والا کہے میں امام کے انتظار کی تیاری کر رہا ہوں، جب امام آئیں گے تو ان کو خدمات پیش کروں گا کہ جس کو ٹھگنا ہو مجھے حکم دینا۔ آپ کا یہ سپاہی بڑا ایکسپرٹ ہے، گارنٹی دیتا ہوں کام ہو جائے گا۔ جائز اور حلال شعبے، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اس جذبے کے ساتھ زندگی گزارنا، نہ کہ اپنی زندگی کا محور اور مرکز 4 پیسے زیادہ کمانے کو قرار دینا۔
سارا کا سارا فوکس اسی دنیا پر ہو. ابھی اس گھر میں رہتا ہوں، اس سے بہتر گھر بناؤں گا، ابھی یہ گاڑی چلاتا ہوں، اس سے بہتر گاڑی چلاؤں، اب یہ کرتا ہوں، اس سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں. اور اس معاملے میں کہیں پھنس گیا تو دین یاد آئے، 1.25 لاکھ درود شریف نکالنا ہے تاکہ پھنسا ہوا کاروبار چل پڑے. سارا کا سارا توجہ کا مرکز کیا ہے؟ دنیا. بنیاد ہی غلط ہو جائے گی. ساری زندگی کے پلان کا مرکز کیا ہے؟ دنیا کمانا. جبکہ خالق کیا کہتا ہے کہ اگر جو میں نے تمہیں ایجنڈا دیا ہے، اگر وہ تمہاری زندگی کا جو تم نے منصوبہ بنایا اپنی زندگی کا، اگر میرا ماسٹر پلان اس میں دکھائی نہیں دیتا تو پھر میرا فیصلہ سن لو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور کیا ہے یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے؟ کہ لگے رہو حیوان کی طرح محنت کرو، دنیا کما رہے ہو، دنیا کما رہے ہو. جب تم سے چھیننے کا آرڈر دوں گا تمہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ اپنے جمع کیے ہوئے کے بارے میں انسٹرکشنز دے لو کہ پچھلوں نے کیا کرنا کیا نہیں کرنا. ایک دم سے تمہارا مین سوئچ آف کر دوں گا. اس لیے فرمایا یہ دھوکے کا سامان ہے، کبھی بھی جا سکتا ہے. اور اس کے مد مقابل کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے ایجنڈے کے مطابق زندگی گزارو. جو میں دیکھنا چاہتا ہوں دنیا میں وہ کرنے کی کوشش کرو. تو جو دنیا میں بھی تم محنت کرو گے وہ آخرت میں اپنی عبادت اور اپنی اطاعت شمار کروں گا. دنیا میں تو جس شعبے میں ہو، جو تنخواہ ملنی ہے، جو منافع کمانا ہے وہ ملے گا. آخرت میں دیکھو گے تمہارے نیکیوں کے اعمال نامے میں وہ کام بھی لکھے ہوں گے جن کو نادان لوگ دنیا داری سمجھتے تھے. مثال دے دوں اور پھر آگے بڑھوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. غور فرمائیے گا، میں بھی دیکھوں اپنے آپ کو اور آپ بھی دیکھیے گا. 2 بندے ہیں، ایک ہی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، ایک جتنا عہدہ ہے، ایک جتنی تنخواہ ہے، دونوں بڑے محنتی ہیں. سادہ سی مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. آپ پہلے سے جا کے سوال کرتے ہیں آپ اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جواب دیتا ہے محنت نہیں کریں گے تو روٹی کہاں سے کھائیں گے، محنت نہیں کریں گے تو ترقی کیسے کریں گے، تنخواہ کیسے بڑھے گی، بیگم سے جو وعدے کیے ہیں پورے کیسے کریں گے، آرام و آسائش کیسے ملے گی. پورے پلان میں اللہ کا نام کہیں نہیں آتا کہ میں کیوں کر رہا ہوں. ہاں اگر مسلمان ہو سو کالڈ اسے یاد کراؤ تو کہے گا جی جی اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یاد کرانے پر، ورنہ نہیں ہے. دوسرے کے پاس جائیں جو بالکل ویسا ہی ہے، وہی جاب، اتنی محنت. اس سے سوال کیا آپ نے آپ اتنی محنت کیوں کرتے؟ وہ جواب دیتا ہے میرے رب نے رزق حلال کمانے کو اپنی عبادت شمار فرمایا. میرا رب چاہتا ہے مومن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے. میرے رب نے کہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کماؤں گا تو خرچ کرنے کے قابل ہوں گا، ہوگا تو خرچ کروں. دونوں ایک جیسا کام کر رہے ہیں. اس کو بھی تنخواہ مل رہی ہے، اس کو بھی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن اس کی جاب کا فائدہ دنیا تک محدود ہے. جبکہ چونکہ اعمال نیت پر ہوتے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، نیت پر ہوتے ہیں. اور یہ نیت کون سی کر رہا ہے؟ اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو جب رب کی رضا آ گئی تو اس کو فقط دنیا میں رزلٹ ملے گا، اس کو دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی اللہ کے پاس اجر ملے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
اب آ جائیے، میں ان 2 آیات سے پہلی 2 آیات بھی پڑھوں گا تاکہ تصویر مکمل واضح ہو جائے، وقت کم ہے، آپ توجہ فرمائیں گے۔ یہ عرض کر دوں کہ سورۃ الصف کے نزول کا زمانہ جو روایات میں بتایا گیا غزوہ احد کے بعد کا زمانہ، اور اس پوری سورہ کا جو موضوع ہے وہ جہاد ہے۔ اصل میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، تاکید فرما رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کوشش کرنا، جنگ کرنا، یہ تمہارا نصب العین ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 8 سے شروع کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا آیت نمبر 8 میں؟ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ مخالف لشکر کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ جنگیں ہو رہی کیوں ہیں، لڑائی ہے کس بات کی۔ دوسرا فریق کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں خود، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کرے گا چاہے کافروں کو برا ہی لگے۔ دونوں فریق پتہ لگ گئے، یہ جنگ لڑائی ہے کس بات کی پتہ لگ گیا اس آیت سے۔ بس صرف توجہ اس بات کی طرف کریں کہ آیا یہ لڑائی فقط اس زمانے میں تھی یا آج بھی ہے؟ ہم ایکٹیو ہو نہ ہو، شیطان والے تو فل ایکٹیو، عزت مآب ڈونلڈ ٹرمپ تو فل ایکٹیو ہے، دوسرا پتہ نہیں کون سا مآب بنیامین نتنیاہو وہ تو فل ایکٹیو ہے۔ اللہ ڈھونڈ رہا ہے میرا لشکر کتنے گیا، تو فرشتے جا کے اتنے 10 دن جی وہ لنگر کر رہے ہیں، تو انہوں نے دسیا گیا کہ تسا اپنا پروگرام سسپینڈ کیتا ہو، جدن تک امام نہیں ہوندے تسی لنگر ہی کرتے رہو، مجلس سے جاؤ گناہ بخشواؤ تو چپ کر کے جا کے سہ جاؤ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کی آیات کو بنیادی ترین مقام نہ دینا، اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن 1-2 مہینے نہیں، 1-2 سال نہیں، صدیاں گزر گئی ہیں، ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تقیہ کرنا۔ اچھا مجھے ذرا بتائیے تقیہ کیا ہوتا ہے؟ تقیہ کا مطلب ہوتا ہے خود کو بچا کے رکھو۔ کب تقیہ کا حکم دیا گیا تھا؟ جب پتہ چلتا تھا یہ شیعہ ہے تو جیلوں میں ڈالتے تھے، سولی پہ چڑھا دیتے تھے، ضبط کر لیتے تھے جائیدادیں۔ آج آپ تقیے میں ہیں جی؟ آپ تو سڑکوں پہ نکلتے ہیں ڈٹ کے۔ آپ کا جب ماہ محرم آتا ہے تو پاکستان پورا ہلا کے رکھ دیتے ہیں، آپ آدھے پاکستان پر عزاداری کا نظر آ رہا ہوتا، بلکہ پورے پاکستان پر میں کہوں، ہوتا ہی یا نہیں؟ یہ تقیہ ہے۔ ہاں، جہاں تک دین بتانے والے کی جیب میں لفافہ جا رہا اور پیسے جا رہے ہیں وہاں تقیہ نہیں کرنا۔ جہاں اللہ کی آیات کے حکم کے مطابق ظلم کے خلاف قیام کرنا وہاں تقیہ کر لو۔ اگر تقیہ ہے تو پھر ہر جگہ تقیہ کرو۔ پھر کیوں کہتے ہو کوئی ہم سے عزاداری کرنے کا حق نہیں چھین سکتا؟ چھپ جاؤ، پتہ ہی نہ چلے تم شیعہ ہو۔ بتائیں مجھے، یہ تقیہ؟ شیعہ قوم آج تقیہ میں ہے جی؟ ہاں، جہاں پر ظالم سے ٹکرانے میں کوئی تھپڑ تھپڑ لگنے کا اندیشہ ہو وہاں تقیہ کر لو، اور جہاں نہ موڈ بنے وہاں تقیہ نہ کرو۔ بھائی تقیہ تو تقیہ ہوتا ہے۔ پھر جن حالات میں اور جس طرح تقیہ کرنے کا کہا گیا تھا پھر ویسے ہی کرو، نہ کہ اپنی پسند کی چھانٹی کر لو، ایتھے تقیہ کرنا تو ایتھے تقیہ نہیں کرنا۔ اور اگر آج شیعہ قوم تقیے میں چلی جائے تو مولوی ذاکر بے روزگار ہو جائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اللہ کی آیات کبھی سسپینڈ نہیں ہیں. توجہ فرما رہے ہیں؟ کبھی سسپینڈ نہیں ہے. اور اسی چیز کو زندہ کیا، اٹھایا، بیدار کیا خمینی بت شکن. آج آپ دیکھ لیں، یہ پورے مغربی، پوری امریکہ کی طاقت، اسرائیل کی طاقت، ٹیکنالوجی، اس کے خلاف اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے تو کون ہے؟ یا حسین والا. جی اسلام تو بہت سارے ہیں، لیکن ظلم سے ٹکر کون لے رہا ہے؟ جو کہتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے محرم اور سفر کی وجہ سے. تقریریں یہاں جتنے مرضی جھاڑتے رہیں، اگر آج امریکہ اور اسرائیل، آپ کو پتہ ہے نا، لوگ کہتے تھے اوے وچوں آپس سے رلے ہوئے نے، ایران تے اسرائیل تے امریکہ. اب جب دیکھا کہ جنگ لڑ رہے ہیں، اب اسرائیل کا مطلب نکل گیا، اب اس نے حملہ کر دیا. ہر بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بہت کچھ گھڑ لیتا. اپنے آپ کو تھوڑی کوئی گندا کہتا ہے کہ نہیں میں غلط تھا، وہ تو بڑا کوئی مرد کا بچہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی مان لے، ورنہ ہمیشہ گرگٹ کی طرح رنگ بدل لیتے. یہ پاکستانی کئی اینکر، پہلا امرہ اسرائیل کا بڑا شدید تھا، تو انہوں نے انڈائریکٹلی اسرائیل کے قصیدے پڑھنا شروع کر دیے، تو ایران تو بیچارہ بے موت ہی مارا جانا. کچھ عرصے کے بعد جب ایران ڈٹ گیا اور میزائل لگنے شروع ہوئے، پھر انہوں نے تھوکا ہوا چاٹنا شروع کر دیا. ایران یہ ہے تو ایران وہ ہے تو فلان ہے تو مقابلہ ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ والے اینکر اگر آپ سوچیں اگر بدر کے میدان میں ہوتے، کہتے ہیں رسول پاک بڑا غلط فیصلہ کیا، بہت مقدس ہیں، بڑے اللہ کے نبی ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ فیصلہ غلط ہے، وہ تو کیوں نہیں بنتا، اسلحہ بھی کم ہے، بندے بھی کم ہیں، وہ پورے مجاہز ہے، فلان ہے، ابو سفیان کے سامنے کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو یہ ہے تو وہ ہے، کر رہے ہوتے، اور بعد میں جب جیت جاتے پھر یہی حرکت کر رہے ہوتے. توجہ فرما رہے. تو دو فریق جان لیں کہ اگر شیطان کا لشکر، دشمنان دین اگر پوری دنیا کے ہر شعبے میں ٹکا کے ایکٹیو ہیں، تو مت سمجھیے گا اللہ نے ہمیں چھٹی دی ہوئی ہے کہ تمہیں ویٹ کرو، تم نے کچھ بھی نہیں کرنا. اللہ کو کسی بھی زمانے میں اپنی زمین پر ظلم نہیں پسند. پورے قرآن کو ہی سسپینڈ کرنا پڑے گا. البتہ کام چور بندے کے لیے کوئی بڑا پرابلم نہیں ہے سسپینڈ کرنا. آیت نمبر 9، اللہ کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ ماسٹر پلان فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو، پلان کیا ہے، ارادہ کیا اس کا، تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے. یہ اللہ کا پلان ہے. تو توجہ کریں. اب ہوگا کیا؟ جو اس پلان، اللہ کے پلان سے خود کو کنیکٹ کرے، وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے اس کو غالب، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کو غالب کرنے کو اپنا ہدف بنانا چاہیے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. جس شعبے میں ہے اس میں ٹاپ پر ہو، اس مہارت میں بھی ٹاپ پر ہو اور ایمانداری میں بھی ٹاپ پر ہو. بے ایمان نہیں چاہیے. بے ایمان اللہ کے مجاہد نہیں ہوتے، کرپٹ اللہ کے مجاہد نہیں ہوتے. وہ اللہ تو کہتا ہے جان اور مال دو، نہ کہ ناجائز طریقے سے مال لو. اللہ کو اپنا کام چاہیے لیکن جائز راستے سے چاہیے، حرام راستے سے نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. عمل کرتے وقت یاد رکھنا اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے، اور حرام خور متقی نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے ہیں؟
تو یہ اللہ کا ماسٹر پلان ہے. بتا دیا کہ اللہ نے رسول اپنے آخری رسول کو یہ دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو ہر دین پر غالب کرے چاہے مشرکوں کو برا ہی لگے. اب جب یہ پلان سامنے رکھ دیا اب وہ 2 آیات ہیں کہ یہ پلان کیسے آگے بڑھے گا. فرمایا خود کو مومن کہنے والے جنت کی مجھ سے ڈیمانڈ رکھنے والے آؤ میدان میں، آؤ میدان میں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ میرا ایجنڈا ہے، یہ میرا پلان ہے، آؤ میدان میں میرے ساتھ. میں تمہیں ایک تجارت کی آفر کر رہا ہوں، یہ ڈیل میرے ساتھ سائن کرتے ہو یا سائن نہیں کرتے. یہ مت سمجھنا صرف کلمہ پڑھ کے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اللہ کو یہ کہہ کر ہم نے اللہ کو مان لیا، یہ کہہ کر ہم نے رسول کو مان لیا، یہ کہہ کر ہم نے اہل بیت کو مان لیا، نہیں پہنچو گے. جو ان کا پلان ہے اس کے لیے میدان میں نکلو تب پہنچو گے. یہ آیات یہ کہہ رہی ہیں اے ایمان والو کیا تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوا دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں کرو گے پھر عذاب کے لیے تیار رہو. اس لیے میں نے آیات میں اللہ کا واحد مطالبہ اس کی آیات کو غور سے پڑھنا تاکہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے پتہ چل جائے. اور وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور پھر فرمایا وتجاہدون، اور پھر کوششیں. مومن، قرآن میں مومن از ایکول ٹو مجاہد. اللہ کے لشکر کا سپاہی، ہم جو کہتے ہیں امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی یعنی اللہ کے لشکر کا سپاہی. امام نے کوئی الگ سے نہیں لشکر بنایا ہوا. اللہ کی اسٹیٹ کے اندر کوئی دوسری اسٹیٹ نہیں ہے کہ جس کے لشکر امام کا لشکر ہو، وہی اللہ کا لشکر. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون، اور کوششیں کرو. اس دنیا کی زندگی جو تمہیں پتہ بھی نہیں کب ختم ہونی ہے، اتنی محنتیں، اور جس کو تم کہتے ہو کہ تمہارا ایمان ہے کہ ابدی زندگی وہاں ہے، اس کے لیے اللہ جو تمہیں راستہ دکھا رہا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہ ہو. تو یہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلوائے گی. تمہاری زندگی کا ایجنڈا وہی ہونا چاہیے جو اللہ کا ایجنڈا ہے. اپنی زندگی کے پلان کو اللہ کے پلان کے زیر سایہ بناؤ، نہ کہ پتہ ہی نہ ہو اللہ کا پلان کیا ہے. صرف جہاں پہ کہیں پھنس جاؤ، یا اللہ شفا عطا فرما، یا اللہ کاروبار، یا اللہ فلانے افسر کا دل نرم فرما، یا اللہ رشتہ مرضی کا کروا دے، یا اللہ نوکری مرضی کی دلوا دے، فلان کروا دے. دنیا ساری اللہ کے ایجنڈے کی پرواہ کو. اور کچھ لوگوں نے جس لفظ نے جگانا تھا اس لفظ میں ایسی گولیاں ڈالی نیند والی کہ سو گئے. کتنا خطرناک ہے. جس چیز نے کسی کو جگانا ہو اسی چیز سے اس کو سلا دیا جائے تو بیچارے کا تو بیڑا غرق ہو. اس لیے اللہ کے نبی نے اہل بیت نے فرمایا خلاف قرآن کچھ قبول نہ کرنا. اللہ کا پورا ایجنڈا ہی سسپینڈ کر دیا صدیوں کے لیے. تمہاری ذمہ داری کو تکیہ کرو. تکیہ بھی کہاں کرو؟ جہاں تمہیں ہم بتائیں گے مرضی کا تکیہ. یہ تفریق کیوں؟ قرآن فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے اور بعض کا انکار کر دیتے ہو. اپنی چوائس کرتے ہو اللہ کے دیے ہوئے مکمل تصویر میں کہتے ہو اے علی سائڈ پسند ہے، اے علی کھٹی ہے تو اے علی میٹھی ہے، میٹھی رکھیں گے کھٹی کوئی نہیں رکھنی، کوڑی کوئی نہیں رکھنی. بیان کر دیا اللہ نے پچھلی قوموں نے جو کیا تھا بیان کر دیا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. کوششیں کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. توجہ فرما رہے. ورنہ جان لگاؤ، اپنی صلاحیتیں لگاؤ اگر واقعا تم اللہ سے جنت کے طلبگار ہو.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہوتا. یعنی اللہ تمہیں اپنے علم سے بتا رہا ہے جو چیزیں اس کے سامنے ہیں تمہارے سامنے نہیں ہیں، جو اس نے تیار کر رکھا ہے عذاب علیم وہ بھی اس کے سامنے ہے، اور جو جنت تیار کر رکھی ہے وہ بھی سامنے ہے. اس کو رکھتے ہوئے تمہیں بتا رہا ہے کون سی چیز تمہیں جنت میں پہنچائے گی اور کون سی چیز تمہیں عذاب علیم تک پہنچا دے گی. اور بات کو تمام کرنے کے لیے ترجمہ اگلی 2 آیتوں کا بھی بیان کر دوں. اگلی آیت میں یہ ہے جب تم یہ کرو گے تجارت تو اللہ کیا کرے گا؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور بہترین مسکن رہنے کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے عظیم کامیابی، یہ ہے اچیومنٹ. اور یہ آخرت کی دنیا میں بھی دے گا. دنیا میں کیا دے گا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے. نصر من اللہ وفتح قریب، اسی دنیا میں جب تم بن جاؤ گے نا اللہ کی راہ میں نکلنے والے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہیں دشمنوں پر فتح بھی عطا کر دے گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صدوا. ائمہ اہل بیت نے سب سے بڑا پرابلم کیا فیس کیا؟ ان آیات سے ملنے والا جذبہ لوگوں میں نہ ہونا. لوگوں نے مرضیاں کر لی نا. اور میں کہا کرتا ہوں کہ امر بالمعروف سنت رسول خدا ہے لیکن ذرا ڈاڈی ہے. کدو کھانا بھی سنت رسول، یا امر بالمعروف کر لو یا کدو کھا لو. تو امت اس وقت کدو کھا رہی ہے. امر بالمعروف وہ امام زمانہ کے کندھے پہ ڈال دیا، تبھی ذلیل بھی ہو رہے ہیں. کتنی صدیوں سے مغربی قوموں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں، جبکہ دعویٰ بہترین دین کے پیروکار ہونے کا. ائمہ اہل بیت کا درد یہی تھا. مناسبت ہے امام حسن مجتبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی. امام کا درد کیا ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے قریب ہوئے تو امام تو وہ کام نہیں کر سکتے تھے نا جو دوسروں نے کیا، کہ دوسرے لشکر کے لوگوں کو رشوتیں آفر کر کے اپنے ساتھ ملا لیں، انہیں عہدوں کے وعدے کر کے اور بڑے بڑے دنیاوی پیکج دے کے ان کی وفاداری خرید لیں. امام تو یہ نہیں کرتے، کیونکہ امام صحیح کام کو صحیح طریقے سے کرتے. یعنی کہ ہدف اچھا ہو تو بندہ جو مرضی بے ایمانیاں کرتا پھر. میرا مولا علی فرمایا کرتا تھا جب لوگ کہتے تھے نا کہ ابو طالب کا بیٹا بہادر تو ہے لیکن سمجھدار نہیں ہے، تیز نہیں ہے، دوسرا بندہ بڑا تیز ہے، تو میرے مولا علی فرماتے تھے اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر علی کے پاؤں میں اللہ کے تقوی کی زنجیر نہ ہوتی، امام المتقین، اگر علی کے پاؤں میں اللہ کے تقوی کی زنجیر نہ ہوتی تو تم دیکھتے علی سے زیادہ پورے عرب میں کوئی چالاک نہ ہوتا. لیکن علی اللہ کے قانون کے اندر رہ کر چلتا ہے اور دوسرے بندے کو ایسی مجبوری کوئی نہیں. تو امام مجتبی کے لشکر میں سے لوگ خرید لیے گئے، بے وفائی کی، غداری کی، دوسری طرف جا کر مل گئے، خیانت کی. اور امام نے یہ تشخیص دے لیا تھا کہ اب یہ وقت ایسا ہے کہ اگر یہاں پر جانیں قربان کر دی گئیں تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. فرق تھے حالات امام حسین کے زمانے سے.
جو شخص امام حسن کے مقابلے میں ہے وہ اور ہے، اور جو امام حسین کے مقابلے میں ہے وہ اور ہے۔ بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے اور کم و بیش آپ علماء کرام سے سنتے بھی رہتے۔ وقت کیونکہ تمام ہے، میں بس چند جملے امام مجتبیٰ کی شہادت کے عرض کروں۔ یہ امت عجیب ہے نا کہ جن دو شہزادوں کو گویا ہر روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ اللہ کے نبی سے ان کی تھوڑی سی تکلیف بھی برداشت نہیں ہوتی، ایک کو زہر دے کر مارا گیا اور دوسرے کو کربلا میں پیاسا ذبح کر دیا۔ یہ وہی حرکت ہے جو بنی اسرائیل کی اللہ نے بتائی کہ بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے اس امت میں رسول پاک کے بعد اب کوئی نبی آنا نہیں دنیا میں، تو جو نبیوں کو ان کے نبی کو سب سے پیارے تھے ان کا قتل بتا رہا ہے کہ یہ بھی بنی اسرائیل والا راستہ۔ امام حسین کو اطلاع ملی کہ آپ کے بھائی کو زہر دیا گیا۔ امام حسین آئے، حجرے میں داخل ہوئے، عجیب منظر دیکھا۔ امام حسن کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بابا کے گرد دائرے میں بیٹھے ہیں، درمیان میں بستر پر حسن مجتبیٰ دراز ہیں۔ اب عزاداروں جو نظر پڑی نا بھائی کے سرہانے تو دیکھا ایک تشت پڑا ہے، اور اس تشت میں حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد زہر اپنا اثر دکھاتا ہے اور امام کا جگر ٹکڑے ہو کر لبوں سے باہر آتا ہے۔ وصیت فرمائی حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین کو، اپنے امور، اپنی اولاد سب کو حسین کے سپرد کیا۔ اس کے بعد میرے مولا نے اپنے خالق سے ملاقات کی۔ امام حسین نے خود غسل دیا، خود کفن دیا، جنازہ اٹھایا، لے کر چلے کہ نواسے کو نانا کے پاس دفن کرے، لیکن ظالم بیچ میں حائل ہو گئے۔ آپ سنتے رہتے ہیں بعض ظالموں نے تیر چلانے شروع کیے۔ حسن مجتبیٰ کا بدن تیروں سے چھلی ہوا، کیونکہ وصیت تھی جنگ نہ کرنے کی۔ میرے مولا حسین نے حکم دیا جنازے کا رخ جنت البقیع کی طرف کرو۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ بار بار آپ کو بقیع کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب وہاں پر جانا، بقیع میں داخل ہوتے ہی دائیں طرف سامنے 4 قبریں ہیں، ان میں سے پہلی قبر اسی مظلوم کی ہے، حسن مجتبیٰ کی۔ بس وہاں جاؤ تو تصور کرنا کہ کیسے تیروں سے چھلنی جنازہ لے کر حسین یہاں پر آئے ہوں گے، جنازے کو زمین پر رکھا ہوگا اور دفن کرنے سے پہلے بھائی کے بدن سے تیر نکالے۔ دنیا حسین کے مصائب پڑھتی ہے، حسین نے حسن کے مصائب پڑھے۔ فرمایا اے لوگو، لٹا ہوا دیکھنا ہو تو مجھ حسین کو دیکھ لو۔ لوگ سمجھتے ہیں جس کا دنیا کا مال لٹ جائے وہ لٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن لٹا ہوا وہ نہیں، لٹا ہوا وہ بھائی ہوتا ہے جو حسن مجتبیٰ جیسے بھائی کو اس کے تیروں سے چھلی جنازے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفن کرتا ہے۔ تیر نکالے جنازے سے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے حسن مجتبیٰ کو خاک بقیع کے سپرد کیا، واپسی کا ارادہ کیا۔ بس ایک سلام مل کر عرض کرے مولا حسین کو کہ مولا حسین، آپ کے بھائی حسن بھی مظلوم ہیں، لیکن آپ کو موقع ملا، آپ کو روکا نہیں گیا، آپ نے خود ان کو غسل دیا، خود اپنے بھائی کو کفن دیا، اور بالآخر خود آپ نے ان کو بقیع میں قبر میں دفنایا۔ لیکن ہمارا سلام اس بے گور و کفن لاشے پر جو کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر پامال ہو کر پڑا تھا، اور آپ کا بیٹا سجاد بیماری کی حالت میں بے پالان اونٹ پر بندھا ہوا تھا، اترنے کی اجازت نہ تھی، حسرت سے اپنے بابا کی لاش پر نظریں گاڑی تھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ